السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران گل، کوریج نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم جس سلسلے میں بات کریں گے وہ کراچی کی صورتحال ہے اور کچھ افغانستان کی بھی صورتحال آپ کے سامنے ہیں۔ آج خیبر پختونخوا سے سید سلمان بخاری صاحب ہیں، آپ رکن ہیں این کے ایم پاکستان تنظیم بحالی کمیٹی، سربراہ ہیں آپ کے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ میں ڈاکٹر سید سلمان بخاری صاحب کو کوریج نیوز ایچ ڈی ٹی وی پر خوش آمدید کہتا ہوں اور پہلا سوال بھی کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں جو جمہوری نظام چل رہا ہے اس سے آپ خوش ہیں؟ اور اگر چل رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ میں جو جمہوری نظام ہے آپ متفق ہیں اس جمہوری نظام سے؟ جی وعلیکم السلام کامران گل بھائی، آپ کی جو کوریج نیوز اسٹوڈیو ہے اس میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ مجھے موقع مل گیا اور آپ سے خصوصی ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب یوں دوں گا کہ تو پاکستان میں تقریباً 73 سال ہو گئے اور پاکستان کی ایوانوں میں ہمیشہ وڈیرانہ اور جاگیردارانہ جمہوری نظام رہا۔ اگر وہ سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ میں بھی ہمیشہ وڈیروں جاگیرداروں کی حکومت رہی، اور بالخصوص دیہی سندھ کے جو لوگ ہیں اور وہاں کے جو نمائندے ہیں وہ دیہی ووٹ کی مینڈیٹ لے کر آتے ہیں صوبائی اور قومی ایوانوں میں۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کہتے ہیں سندھ حکومت پچھلے 11 سے 12 سال ہو گئے ہیں وہ سندھ حکومت کو سنبھالے ہوئے ہے، لیکن آپ نے اس کو کہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ یہ چنگیز خان سے منسوب کرایا ہے آپ نے۔ سندھ میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ جو خود ایک لینڈ لارڈ بن کر بیٹھا ہے اور جو وسائل ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک محدود کیے ہیں، اور سندھ کے جو شہری علاقے ہیں وہاں 1 انچ تک کام نہیں ہو رہا، اور جو عوام ہے شہری علاقوں کے جو عوام ہے وہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور کوئی بھی منصوبہ نہیں ہے۔ جو بنیادی سہولیات ہے، پانی ہے، سیوریج ہے، اور جو کچرا اٹھانے کا سسٹم ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ سندھ میں ہمیشہ بدترین ناکام ترین حکومت رہا گزشتہ 11 سالوں سے، اور یہ وڈیر جاگیردار ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے کہ ہم کراچی اور حیدرآباد میں 1 اینٹ نہ لگائے، لیکن جو فنڈز ہے گورنمنٹ کے فنڈز ہے اور سرکاری وسائل ہے وہ بلاول ہاؤس اور لاڑکانہ تک محدود کیا جائے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری سب سے زیادہ تباہی جو جمہوری تباہی ہے وہ سندھ میں ہے، وہاں نرسریہ ہے، وہاں جمہوری تباہی کی نرسریہ میں کہوں گا۔ تو اب تک کراچی اور حیدرآباد میں عوام کو کچھ نہیں ملا، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جس طرح اردو اسپیکنگ کمیونٹی کا احتسال کیا گیا اور وہاں نوکریاں نہیں ہیں، ملازمتیں نہیں ہیں، اور کوٹا سسٹم ہے، مہاجروں کو نوکریاں نہیں دی جا رہی ہے، مہاجروں کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، تو یہ بدترین نااہل ترین، اور میں اس کو چنگیز خان کی حکمرانی سے منسوب کروں گا۔ تو ساتھ ساتھ ہمارے جو وہاں کے باشعور لوگ ہیں، اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وڈیروں اور جاگیرداروں سے جان چھڑائی جائے۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہیں،
اور آپ کی جو سرحد ہے خیبر پختونخوا کی وہ افغانستان کے بارڈر کے ساتھ لگتی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو افغان مہاجرین ہجرت کر کے آ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے ذریعے پاکستان میں، تو کیا رائے ہے آپ کی؟ مہاجرین کی بات آپ نے کی تو مہاجرین جو کسی بھی سانحے کا شکار ہو کر دوسرے ملک یا دوسرے گاؤں یا دوسرے شہر یا دوسرے ریاست کو ہجرت کرتا ہے، تو ہجرت کوئی بری چیز نہیں ہے. اور جب بھی افغانستان سے پہلے جو پارٹیشن ہوئی تھی یہاں صوبہ سرحد کو، تو یہاں کے پختونوں نے بہت دل جوئی کے ساتھ اور وہ فراخ دل سے، جو کل دل سے افغانستان کے لوگوں کو اپنے ساتھ یہاں بسایا، اور حکومت کے قوانین جو اقوام متحدہ کے جو قوانین ہے، یونائٹڈ نیشن کی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اس کی جو نکات ہے ان کے مطابق اس کو مہاجرین کو یہاں جو گھر دیے، اور ساتھ ساتھ جو فلاحی تنظیمیں ہیں، این جی اوز ہے، جس طرح جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، اور دیگر WHONCHR کام کر رہی ہے، انہوں نے بہت آسانی سے ڈیلیور کیا، اور پاکستان کی حکومت نے بہت آسانی سے ڈیلیور کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی میں ہمارے ہمسایہ ممالک کا بے حد کردار رہا. لوگوں میں خوف ہے، احساس کمتری ہے اس مہنگائی کی وجہ سے، تو حکومت کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ مہنگائی جو روزمرہ زندگی سے معمول ہے، اور مہنگائی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں میں احساسی کمتری ہے، مایوسی ہے، اور ایک خوف کی فضا ہے. تو عمران خان کو جو اچھی معاشی جو ٹیم ہے وہ نہیں ملی، اور یہ ناکامی، یہ بربادی، یہ عوام کے اوپر ڈالا گیا ہے، اور عوام کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، عوام کو ریلیف نہیں دی جا رہی ہے. بجلی کے بلز آپ دیکھیے، روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ آپ دیکھیے، جو ہمارے جو سماجی جو وسائل اور جو سماجی ضروریات ہے اس کو آپ دیکھیے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بری طرح تاریخ کی ناکام ترین حکومت ہے. اور جس طرح کرونا آ گیا، تو یہ سیاست میں بھی ایک کرونا ہے. تحریک انصاف کی حکومت اور تحریک انصاف کی جو وزراء ہے، اراکین ہے، نوجوانوں کو چاہیے، باشعور عوام کو چاہیے کہ وہ اس کرونا سے نجات دلانے کے لیے ہمارا ساتھ دے. آپ کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر پہلی پٹیشن دائر کی ہے مردم شماری کے حوالے سے. کچھ تحفظات تھے ڈاکٹر صاحب کو، تو اس بارے میں ذرا آپ بات آگے بڑھائیں. دیکھیے کامران گل بھائی، کراچی کی جو آبادی ہے، بنیادی آبادی ہے، اس کو کم کر دی گئی ہے، جس میں سب سے بڑا ہاتھ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کا ہے. اور جو مصنوعی طریقے سے، آرٹیفیشل طریقے سے آبادی کم کر دی گئی، ان کے وسائل پر شب خون مارا گیا، اور اردو سپیکنگ کمیونٹی مہاجروں کے وسائل پر ایک جو ڈاکہ ڈالا گیا. یہ سراسر زیادتی ہے، ظلم ہے، استحصال ہے. جس شہر میں پڑھے لکھے اور سب سے ایجوکیٹڈ لوگ رہتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے وسائل کو سلب کیا گیا. آپ دیکھیے کہ کراچی پورے پاکستان کو پالتا ہے. یہاں اردو سپیکنگ کمیونٹی کے علاوہ پٹھان ہے، بلوچی ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، ہزاروال ہے، کشمیری ہے، اور دیگر قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. یہاں کھاتے ہیں، یہاں کماتے ہیں، اور اس شہر کی جو خوبصورتی ہے، اور اس شہر کی جو یہاں کے جو حقوق ہے، ان کے لیے کبھی کسی نے آواز اٹھائی. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ پورے پاکستانیوں کو اور پورے پاکستان کے عوام کو کراچی شہر کی جو اصل چہرہ ہے، کراچی کی اصل انفراسٹرکچر ہے، جو یہاں کے مسائل اور یہاں کے عوام کے مسائل ہے، اس کے لیے آواز اٹھانا چاہیے.
اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ڈنڈا مارا گیا، اور ڈنڈا مارنے سے جو نقصان ہوا، جو پورے پاکستان کو نقصان ہوا، اور یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک خطرہ ہے۔ پاکستان کی جو اکانومی ہے، پاکستان کی جو اکانومی کے جو پوائنٹس ہے، اور ہماری جو معاشی پالیسی ساز اداروں کو بھی سوچنا چاہیے۔ مردم شماری کے حوالے سے آپ نے بات کی، مردم شماری کی جو پہلی پٹیشن ہے، جو MQM پاکستان بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے سپریم کورٹ میں جمع کرایا، اور وہ بہتر سمجھتے ہیں اس بارے میں، کیونکہ ہماری آبادی مصنوعی طریقے سے کم کر دی گئی، ہمارے وسائل پر یہ ایک شب خون مارا گیا۔ تو ابھی صوبہ سندھ کے حکمرانوں اور وفاق میں بیٹھے حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور مقتدر حلقوں کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ اس شہر کی بنیادی ضروریات اور بنیادی حقوق اس شہر کو ملنا چاہیے۔ MQM پاکستان بحالی کمیٹی صوبوں کے حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے کہ ملک میں اس وقت اور صوبے بننے چاہیے؟ صوبے کسی بھی قانون اور آئین میں آپ کو اجازت دے سکتا ہے، اور آئین اور قانون میں صوبے بنانے کی گنجائش ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہزارہ صوبے کے لیے جو تحریک اٹھی تھی، اور انہوں نے تحریک چلائی، پھر آپ دیکھیے کہ جو تحریک اٹھی تھی جنوبی پنجاب، جو سرائکی صوبے کے لیے وہاں کے لوگوں نے تحریک چلائی، تو کوئی بھی طاقت، کوئی بھی قوت آپ کو صوبے بنانے اور صوبے کا مطالبہ کرنے سے منع نہیں کرتی، اور جب صوبے زیادہ ہو تو ریاست مضبوط ہوگا، لیکن وہاں کے لوگوں، وہاں کے عوام اور ضروریات کی بنیاد پر صوبے بننے چاہیے۔ یوتھ کے حوالے سے MQM پاکستان بحالی کمیٹی کیا اقدامات کر رہی ہے؟ یوتھ کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور اگر یوتھ کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ واحد ڈاکٹر فاروق ستار بھائی ہے، جو تحریک کی بحالی کے لیے نکلے ہیں، یوتھ کو موبلائزیشن آگے لانے کے لیے نکلے ہیں، اور 25 سال سے لے کر 35 سال تک نوجوانوں کو سامنے آگے لانے کے لیے نکلے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ MQM پاکستان بحالی کمیٹی جو ڈاکٹر فاروق ستار اس وقت سربراہی کر رہے ہیں، اس کی جو ٹیم ہے وہ تقریباً 80% انہوں نے اپنا کام مکمل کیا ہے۔ ڈاکٹر سید سلمان بخاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بہت سارے قیمتی وقت میں سے کوریج نیوز LGTV کے لیے وقت نکالا اور ہمارے سوالوں کے جوابات دیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی تو پھر آپ سے کسی اور پروگرام میں ملاقات کریں گے۔ ناظرین، آپ نے تمام بات چیز سنی، دیکھی بھی، تو ہمیں اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار خیال لازمی کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہمارے چینل کوریج نیوز LGTV کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اللہ نے زندگی دی تو پھر دوبارہ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔